बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो जुड़वा शहर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें 35 से 40% तक कमी आई है। तमाम तर बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल जो है वो माइनस में चली गई हैं। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी या प्लॉट था उसकी वैल्यू में भी 10 से 15% कमी आई है। इवन के बहरिया और DHA के अंदर प्लॉट्स की मालियत में कमी आई है। अपार्टमेंट्स हैं और जो घरों की जो मालियत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। और अगले 10 सालों में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होगी, क्या मज़ीद फ़ाइलें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, रियल एस्टेट में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जो मुफीद होगी, आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फ़रोश के प्लेटफॉर्म से हम ये कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर लोगों को बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके और बताया जा सके कि किस हिस्से में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आज चूँकि मैंने इब्तदाइया में बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का है उस पर बात करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से कमी आई है। अगर हम देखें फैसल हिल्स को देखें, जो 5 मरला प्लॉट जो है वो 65 लाख का था, 60 लाख का था, वो आज जो है वो 40 लाख 45 लाख पे ट्रेड हो रहा है और मार्केट में बिक रहा है। बिल्कुल इसी तरह टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल टाउन है, फैसल हिल्स है और पार्क व्यू सिटी है, बहरिया टाउन है, DHA है। ये तमाम तर बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तमाम तर जिन सोसाइटीज़ में फ़ाइलें थी वो फ़ाइलें माइनस में हैं, जिन सोसाइटीज़ में प्लॉट थे वो प्लॉट जो है वो कम मालियत में बिक रहे हैं। सेम स्मार्ट सिटी है, इसका कमर्शियल 4 मरला जो है वो 80 लाख का था, जो आजकल जो है वो 30-35 लाख पे ट्रेड हो रहा है। मुख्तलिफ एग्जांपल दी जा सकती हैं कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उसमें कमी आई है, हर प्रॉपर्टी की मालियत में कमी आई है। सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी क्यों आई है। देखिए, इस बुनियादी नुक्ते का जवाब जो है अगर आप एक आम प्रॉपर्टी डीलर से मांगे तो वो आपको यही बताने की कोशिश करता है क्योंकि इकॉनमी डंप कर गई है, पाकिस्तान की जो ऑल ओवर इकॉनमी है मार्केट क्रैश कर गई है और मुख्तलिफ फैक्टर्स बताने की कोशिश करता है। अगरचे वो किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन वो एक चीज़ या तो वो खुद रीड नहीं कर पा रहा या फिर वो आपको बता नहीं पा रहा। जो मैं अपनी सीरीज़ ऑफ वीडियो जो है वो मैं बना के आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो बुरी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो कोई एक हाउसिंग सोसाइटी आती थी, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने लगते थे और वो जल्दी प्रॉफिट में आ जाती थी। इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो जैसे न्यू सिटी आया वाकई में, तो वहाँ पे उसके दो सेक्टर जो हैं, 2 फेजेस बहुत कामयाबी से डिलीवर हुए और तमाम तर चीज़ें प्रॉफिट में चली गईं क्योंकि उस रीजन में डिमांड थी और तमाम तर अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़रूरत थी। वो जिस वक्त आया उस वक्त कंपटीशन नहीं था। वक्त के बढ़ने के साथ आज उसके 7-8 साल बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में और माजी में इमरान खान की हुकूमत में जो हाउसिंग सेक्टर था, जो रियल एस्टेट सेक्टर था, इसको बड़ा इनकरेज किया गया और इसके इनकरेज करने की वजह से जो हमारे यहाँ रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई क्योंकि ब्लैक मनी वाइट हो रही थी और गवर्नमेंट ने टैक्स छूट दे दी थी। एक एमनेस्टी स्कीम थी तमाम तर लोगों के लिए कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। अब रियल एस्टेट में हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी। अब गवर्नमेंट उसको रेगुलाइज करना चाह रही है और कर रही है और अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि एक हद से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ज़्यादा फाइलें बेच दी हैं कि फ़ाइलों को रेगुलराइज करना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, रुडन इनक्लेव है, 7 वंडर सिटी है, किंगडम वैली है, इसके साथ साथ फैसल टाउन है, फैसल हिल है, अब मल्टी गार्डन है, ये सारे एक ही रीजन के आसपास जो है वो बनाए जा रहे हैं। रावलपिंडी की इतनी डिमांड ही नहीं है जितनी फाइल्स की सप्लाई हो गई है, तो फाइल सारी के सारी इस वक्त माइनस में है। आप एक तजर्बे के तौर पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो नया आया है, 2-4 माह पहले आया है, उसकी जो फ़ाइल 5 मरला है वो 75,000 माइनस में ट्रेड है। एक कनाल की जो फ़ाइल है वो माइनस 1,80,000 1,70,000 में ट्रेड कर रही है। सिर्फ 3 माह पहले एक हाउसिंग सोसाइटी आई है जो बहुत बड़ा डेवलपर है, जिसके बैकग्राउंड पे अगर आप ब्लू वर्ल्ड की एक फ़ाइल मार्केट में लेके निकलें और उसको बेचने लगे, आपने जो ख़रीदी होगी, तो आपको ख़रीदार नहीं मिलेगा।
وہ کتنے مائنس میں اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا، آپ اس سے -3 لاکھ میں بھی بیچیں بمشکل آپ کی بک رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے بمشکل بک رہی ہے کہ کسی بھی چیز کی ویلیو جب آپ لے کر اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پھریں گے کہ مجھ سے کوئی خرید لے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ جس دن کوئی کلائنٹ آپ کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹی میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایک سالڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ آبادی کے ارد گرد آس پاس کہیں ایسی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آبادی وہاں پہ انٹرسٹ لیتی ہے وہاں پہ گھر بنانے کے لیے، تو آپ سے فائلیں واپس لی جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی فائلیں ہیں یہ ڈیمانڈ ان کی کم ہے اور سپلائی حد سے زیادہ، اور یہ آبادی سے بہت دور جا کے بنائی گئی ہیں۔ جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو لوگ ہیں، جو بزنس ہو رہا ہے، وہ جی ٹی روڈ ٹی چوک سے لے کر جو ہے وہ موٹر وے چوک تک اس پورے جی ٹی روڈ پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مائگریشن ہو رہی ہے اس کو آلریڈی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ وہ مین سٹی کے اندر مائگریشن ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی مائگریشن نہیں ہے کہ جو بالکل چکری روڈ پہ جا کے آباد ہو۔ تو یہ چکری روڈ پہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، ان میں سپلائی تو تھی، ان کے پاس چیزیں تو تھی خریدنے کے لیے، لیکن واپس جب وہ بیچیں گے اپنی انسٹالمنٹ کی پراپرٹی کو، جب نیٹ کیش پہ بیچیں گے، اور اگلے 4 سال بعد جب یہ سارے کے سارے لوگ نیٹ کیش پہ اپنی پراپرٹیز بیچ رہے ہوں گے، تو وہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول بری طرح کریش کر جائے گا۔ کیونکہ لاکھوں لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے انسٹالمنٹ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب جب لاکھوں لوگ 4 سال بعد ایک دم مارکیٹ کو دیں گے جی ہماری فائلیں جو پلاٹ میں کنورٹ ہو گئی ہیں، یہ ہمارے پلاٹ ہیں جی ہم سے لے لیں، آپ اکیلا بندہ وہاں پہ پلاٹ بیچنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اس سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی یا چکری روڈ کے ارد گرد کی ساری سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، 4 سال بعد اللہ کرے سب کو پلاٹ مل جائے، اگرچہ ایسا نہیں ہونا، لیکن چلیں سب کو پلاٹ مل بھی گیا، تو وہ پلاٹ مارکیٹ میں بکنے کو آئیں گے۔ اب خریدار کون ہوگا؟ صرف وہ خریدار ہوگا جس نے وہاں پہ گھر بنانا ہے۔ اب اگلے 4 سال میں آبادی اتنی ایکسپینڈ نہیں کرے گی کہ وہ چکری روڈ پہ جا کے آباد ہونا شروع کرے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ساری کی ساری فائلیں مائنس میں جائیں گی، سیم ایز اٹ از کہ جس طرح فیصل ہل بکا 65 لاکھ کا پلاٹ بکا، آج اگر وہاں پہ آبادی نہیں گئی تو وہ ساری کی ساری فائلیں مائنس میں 20 لاکھ مائنس میں، آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے درمیان ڈیڈ رہ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے فائل لی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ سالڈ چیز نہیں لی تھی۔ اب آتے ہیں بحریہ اور ڈی ایچ اے کی طرف۔ تو بحریہ میں جو ایک کنال جو 5 مرلہ پلاٹ فیز 8 کی اگر میں بات کروں، وہ اگر 1 کروڑ کا تھا تو اس کی مالیت کم ہوئی ہے، وہ ابھی 80 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ بک رہا ہے، لیکن تھوڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں بحریہ فیز 8 ایکسٹینشن کی فائل کی بات کروں تو اس میں بھی 10 سے 12 لاکھ روپے کمی آئی ہے۔ جو فائل فیز 8 ایکسٹینشن کی 34 لاکھ کی تھی وہ 19 لاکھ پہ بھی ٹریڈ ہوتی رہی ہے، جو اب جو ہے وہ 5 مرلہ فائل جو ہے وہ 24 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ٹریڈ ہو رہی ہے، یعنی 8 سے 10 لاکھ بحریہ کی فائلز میں بھی کمی آئی ہے، لیکن وہ واپس بہتری کی جانب جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ نے سالڈ انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی تو آپ کی ویلیو میں کمی آئے گی۔ تو جو لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، آج آپ 30 لاکھ کا جو ہے وہ پلاٹ لیتے ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر، اور ایک آدمی جو ہے وہ 30 لاکھ کا بحریہ کے اندر ایک اپارٹمنٹ لیتا ہے، ان دونوں کا موازنہ کیجئے تو جو اپارٹمنٹ لے رہا ہے بحریہ کے اندر اس نے رینٹل انکم جنریٹ کرنی ہے۔ اگر آپ 1 بیڈ لیتے ہیں بحریہ کے اندر تو وہ فرنش کروا کے اگر آپ اس کو کرائے پہ لگاتے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار منتھلی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے کرائے کی مد میں آپ کو فرنش اپارٹمنٹ جو ہے۔ تو اگلے 4 سال تک اگر اس کا 30 ہزار کو لگایا جائے تو 30 ہزار کو 36 سے ضرب دیں، 4 سال کے 36 مہینے بنتے ہیں، تو وہ اچھی خاصی 11-12 لاکھ روپے انکم یہاں سے جنریٹ کر لے گا۔ یعنی 30 لاکھ کے اپارٹمنٹ سے اس نے کرائے کی مد میں جو ہے وہ 10 سے 11 لاکھ روپے بھی کما لیے۔ 4 سال بعد جب وہ اپنے اس 30 لاکھ کے اپارٹمنٹ کو بیچتا ہے تو وہ کم از کم 50 سے 60 لاکھ تک بیچے گا اس اپارٹمنٹ کو۔ کیوں؟ کیونکہ بحریہ فیز 7-8 کے اندر یا پھر بحریہ کے کسی بھی سیکٹر میں آلریڈی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی لمیٹڈ ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی ویلیو میں آلریڈی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی جس چیز کی آج ڈیمانڈ ہے اور آج اس کی رینٹل ویلیو اچھی خاصی ہے، تو 4 سال بعد اس کی رینٹل ویلیو میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کی نیٹ ویلیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ جبکہ اگر آپ نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی 30 لاکھ کی
فائل خریدی تھی اور آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر، لاکھوں لوگ شامل کر لیں کیونکہ ساتھ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، ساتھ بلو ورلڈ ہے، یہ 4 سال بعد لاکھوں لوگ جب اپنی فائلیں مارکیٹ میں بیچیں گے اور کہیں گے ہم سے پلاٹ لے لو تو وہ چیزیں مائنس میں ہوں گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سالڈ چیز لینی ہے یا پھر آپ نے جو ہے آن گراؤنڈ پوزیشن والی سالڈ چیز لینی ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ فائلیں لینی ہیں۔ میرے خیال میں یہ فائلوں کی مد میں جو ایک انٹلیکچوئل فراڈ ہو رہا ہے، ڈیلر تو ریبیٹ کی مد میں لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں لیکن عام عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ بوجھ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیجئے، ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کیجئے جہاں پہ آپ کو نیٹ ویلیو میں ایک دم مل جائے۔ بحریہ کا کوئی بھی اپارٹمنٹ آپ لینے آپ آج لیں اور 6 ماہ بعد بیچیں، آپ کو کم سے کم وہ 5 سے 7 لاکھ پروفٹ دے کے جاتا ہے۔ فرنش کروا کے بیچیں، ساتھ زیادہ پروفٹ آپ کو دے دے گا، لیکن آپ آج کسی جگہ پہ کوئی فائل لیتے ہیں، آپ 6 ماہ بعد اس کو بیچ ہی نہیں پائیں گے، تو آپ کی انویسٹمنٹ پھنس جاتی ہے، کہیں سٹاک کر جاتی ہے۔ تو کبھی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سالڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کیجئے جہاں سے آپ کو پروفٹ ہو۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبید ربانی کو اجازت دیجیے۔ تمام تر سوشل پلیٹ فارم فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجیے تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں، تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ کو سیکیور بنایا جا سکے اور فائدہ مند بنایا جا سکے، کیونکہ ہر ریئل اسٹیٹ ڈیلر جو ہے وہ مارکیٹ میں پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہم ایسا پروفٹ کمانے کو ترجیح دیں گے کہ جس میں آپ کو بھی پروفٹ ہو، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو فائلیں بیچیں اور فائل کی مد میں کچھ ریبیٹ لے کر ہم تو امیر ہو جائیں لیکن اگلے 4 سے 8 سال 10 سال تک آپ کی انویسٹمنٹ کہیں پھنسی رہ جائے اور آپ ہمیں دعاؤں کے بدلے بددعائیں دیتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔